اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ ایک، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کو سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا کہ جو کسی کو قتل کرے، بلکہ یہ قتل نہ کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کی زمین کا، اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا شرکت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کے مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا قتل ناحق کے ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ریخت کے مطابق ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کروڑ عرض پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء استقامت پر کھڑے نظر آئے ہیں، ورنہ تمام تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار رہا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر ذرا سی رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون ہے، جس نے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں پر بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کیے کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اسے کہنے کے مطابق عذاب دے گا۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پا لے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہوئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی خوشی پہچانو، یا اس کا فرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ مساکین کی قدر و مقدور پر مدد کریں۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو، جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کو دنیا کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکاتا ہے۔ وجہ چاہیے کچھ بھی ہو، لوگ محبت کرنے والوں کو جدائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کسی کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں، کیونکہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد بالخصوص
ڈائبٹیس کے مریضوں میں سے اس کے نتیجے میں کسی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جب ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان محفوظ تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے نیند کے مسائل کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف مریض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ان کے لیے یہ خطرہ 87% پر بڑھ سکتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے، بلکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کریں۔